اور پنپتا ہے. اٹ از بٹوین دا ہوپ اینڈ فیئر ویئر دا فیتھ ریئلی اسٹرینتھنس. اور ڈیسیشن میکنگ کا بھی یہی اصول ہے. اٹ از بٹوین ہوپ اینڈ فیئر. فیصلے، انیشیٹوز، عزم، قصد، نیتیں خوف اور امید کے بیچ میں ہی ہوتی. ٹوٹل خوف ہو جائے تو ڈپریس ہو جائے گا، ٹوٹل امید ہو جائے تو بہت بے ڈھنگا اور بد تہذیب ہو کے فوراً ہی نکل جائے گا اور کوئی لحاظ ہی نہیں رکھے گا. بیلنس کرنے کے لیے دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ سلمان فارسی ڈڈ ٹیک دا اسٹیپ. آگے بڑھتے ہیں، قصہ بڑھاتے ہیں، کیونکہ قصے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگیوں کی بھی بہت سے مسائل اس میں سالو ہو جائیں گے. آپ لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ سوال سے زیادہ نا اسٹوری کے ایسنس اور لیسنس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، آپ کو بہت مال ملے گا اور مواد ملے گا اس کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اس وقت میں نے فیصلہ کیا، وہ ایک قافلہ آیا، میں نے اس قافلے کے ساتھ جیسے میں نے فیصلہ کیا میں نے بیڑیاں توڑی اور میں اللہ کا نام لے کے نکل گیا. ثم خرجت معہم، میں ان کے ساتھ نکل گیا. حتی قدمت الشام، اس حد تک کہ میں ملک شام، ارض شام کی زمین پر پہنچ گیا. اتنا سفر، اتنی دھوپ، اتنی پیاس، کچھ نہیں پتا آگے کیا ہونا ہے، کچھ نہیں پتا وہ لوگ کون ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ ملنا ہے یا نہیں اس رستے پر. یعنی تو میں نے اللہ کی کچھ باتیں سنی. حوصلہ دیکھیں. ابھی واقعی سم ٹائمز ہم تو جنہوں نے کیا ہے وہ سمجھ سکتے ہوں گے، جنہوں نے شروعات کی ہے زندگی کے اندر اپنے اندر انقلاب لانے کی، وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے قدم ہوتے ہیں. اور یہ پہلے قدم بڑے مشکل ترین قدم ہوتے ہیں. آگے تو انسان کو کر کر کے عادت آ جاتی ہے. یہ پہلا قدم جو ہوتا ہے نا تبدیلی کا، اپنی طرف، اپنے آپ کو جاننے کا، اپنے آپ سے جنگ لڑنے کا، اپنے آپ کو ایک سوال دینے کا، ایک تحریر دینے کا، ایک تقریر دینے کا، پھر ایک جواب دینے کا، پھر ایک خطاب دینے کا، جو پہلا سفر ہوتا ہے نا، اور اس کی بیوٹی، میں کہتا ہوں جو اس کا مزہ ہے نا، اگر پھر سے ریپیٹ کرنے کا وقت آئے نا، تو وہ جو شروعات تھی نا کہ جب کوئی نہیں ہوتا، اکیلا تن تنا انسان پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، اکیلے ان کمزور دو بازوؤں کے اوپر اس نے اتنی بڑی سلطنت اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. لوگ ہنس رہے ہوں گے، مطلب لوگ کیا ہنس رہے ہوں گے، اپنا آپ ہی اپنے پہ ہنس رہا ہوگا، اپنا آپ انسان کو کہہ رہا ہوگا کہ پاگل ہو گیا تو، تیرا دماغ سٹک گیا ہے. What the hell are you thinking of doing this thing؟ وہ کرو نا جو کنوینئنس ہے، وہ کرو نا جو بنا ہے، وہ کرو نا جو باپ کا بزنس ہے، سب کچھ سیٹلڈ ہے، وہ جانے کی کیا ضرورت. میں ایک دفعہ تو لوگ تو اپنے نہیں ہو سکے، لوگوں کے کیا ہوں گے، وہ تو اپنے ساتھ جھوٹ بولتے آئے آج تک. تو یہی تو ایک وقت تھا نا، ہم سے کوئی پوچھتے ہیں آتے بھائی کیا مسئلہ تھا آپ کو، شیخ کیا ہوا کیا تھا، تو میرا ایک جملہ اس پر میں ضرور کہوں گا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اپنے آپ سے. میں جدھر بھی زندگی میں تھا اور جتنے بھی لوگ رہے ہوں گے، میں تو قوم کا ایک کارکن نوکر پیچھے کہیں صف میں کھڑا ہوا دھکے دے رہا ہوں، یہ تو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ جو بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا، وہ یہی کہیں گے یار ہم جھوٹ نہیں بول سکتے تھے اپنے آپ سے. آئی واز مینٹ ٹو ڈو سم تھنگ. اللہ نے بنایا تھا مجھے کہ میرے اندر وہ پوٹینشیل تھا کہ میں آگے لے کے جاتا اپنی زندگی کو، اپنی سوچ کو، اپنے ہدف کو. میں اس پہ رہ نہیں سکتا تھا. لیکن میں جب ایک دوسری سائڈ بھی دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی قوم نے جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب تو نبی انبیاء کیوں چپتے تھے لوگوں کو، جب وہ کیونکہ وہ کہتے تھے ہم نے اتنی محنت کر کے جھوٹ کی اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں کھولی، تو انہوں نے آ کے جو سارا بھانڈا پھوڑ دیا آگے سے، انہوں نے آ کے ان سچائیوں کے اوپر سے جو ہے وہ ان جھوٹ پہ سے پردے ہٹا دیے انہوں نے. اس لیے حق انسان کو اپنی زندگی وہ احسن تقویم یاد دلاتے تھے لوگوں کو. لقد خلقنا الانسان، تو جو اللہ نے بنایا کس لیے تھا، اور تو اسفل سافلین ثم رددناہ اسفل سافلین، تو چلا کہاں پہ گیا. لیکن اب کیونکہ آپ نے سودا تو کر لیا نا اپنی روح بیچنے کا، تو جب ہم نے شیطان کو اپنی روح بیچ دی ہوتی ہے اور غلامی ایکسیپٹ کر لی ہوتی ہے اور سسٹم کے، تو بھئی ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ نام بھی نہیں لیا جائے اس چیز کا جو انسان میں وہ انقلاب کھڑا کرتا. اس لیے وہ جو دقیانوس نہیں تھا یمن کا تھا، سیرت کے اندر کبھی آپ پڑھیں گے کہ جس نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو ابرہا تھا نا جو ہاتھی لے کے آیا تھا مارنے کے لیے، تو ابرہا جو تھا، نہیں یہاں ابرہا سے پہلے جو یہاں پر تھا دقیانوس، یہ اصحاب بروج کا جو واقعہ ہے، اس نے اللہ کا نام لینے پہ بھی بین لگا دیا تھا. تو وہ ایک وہ کہانی ہے، وہ بھی مسند احمد کی ہے کہ وہ بچہ جاتا تھا جادوگر پہ، اس نے کہا تھا جادو سیکھنے جا، تو بیچ میں ایک آتا تھا تو اسے سیکھتا تھا. بڑی لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گا قصہ کبھی. تو وہ ذالک الفوز الکبیر سورہ بروج کی سیاق کے اندر وہ قصہ آتا ہے کہ اس نے اللہ کا نام ہی بیان کر دیا تھا، کبھی نام ہی نہ لے کوئی. اسی طریقے سے لوگ نا ہماری زندگیوں کے اندر نا کچھ ٹرمز اور کچھ باتوں کو نا بین کر دیتے ہیں.